بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں ہماری جو ڈائنامک بزنس کمیونٹی ہے، چیمبر پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں، ایسوسی ایشن کے چیئرمینس بیٹھے ہیں، اور سیالکوٹ کی عظیم بزنس کمیونٹی جو جہاں بیٹھی ہے، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ آج میری دعوت پہ یہاں آئے اور جو مجھے عزت بخشی آپ لوگوں نے. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اور وہ تمام دوست جو مجھ سے پہلے بول رہے تھے، میں آپ سب کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں. جو بھی الفاظ آپ نے میرے بارے میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں نے اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک شیخ ریاض صاحب کی بات ہے، میرے لیے قابل احترام بھی ہیں، اور مجھے آج دلی خوشی ہے کہ شیخ ریاض صاحب کو میں نے کل فون کیا، جیسے ہمیشہ کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس دفعہ عثمان ڈار ضرور آؤں گا. تو شیخ ریاض صاحب کے آنے پہ، چونکہ یہاں نوجوان بزنس مین بیٹھے ہیں، ینگ انٹرپرینورز بیٹھے ہیں، تو میں انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں جب میں بھی بزنس میں آیا، اللہ تعالیٰ میرے والد کو ریق رحمت کرے، آپ لوگ بھی آئے ہوں گے، تو ایک ٹریننگ ہے ہماری کہ کبھی کسٹمر کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم جب تک اس سے آرڈر نہ لے لیں، چاہے وہ میٹنگ ٹائم دے نہ دے، لگے رہتے ہیں ہم. پچھلے 3 سال سے جب بھی مجھے موقع ملا، میں نے شیخ ریاض صاحب کو یاد کیا کہ آپ نے آنا ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں. جب بھی اسپیشلی بزنس کمیونٹی کا تھا، تو آج جو ینگ انٹرپرینورز یہاں بیٹھے ہیں، دیکھ لیں شیخ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہاں موجود ہے. شیخ صاحب کا پیچھا نہیں میں نے چھوڑا. تو شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ آئے، اور جو الفاظ آپ نے میرے لیے کیے. دیکھیں ایک چیز میں نے آج آپ لوگوں کو دعوت دی ہے، 2-3 بڑی خاص باتیں میں آپ عظیم لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. ایک سب سے پہلی بات چلے میں اپنی کرتا ہوں. میں نے ساری زندگی نہیں سوچا تھا میں کبھی پالیٹکس میں آؤں گا. میری فیملی میں بھی شاید میں اکیلا بھائی تھا جس کو نام سے جانتے تھے. میں عمر ڈار کا چھوٹا بھائی ہوں، امتیاز الدین ڈار کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے شاید شکل سے بھی کم لوگوں نے دیکھا تھا. کبھی میری سوشل لائف نہیں تھی. میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی محفلز میں بیٹھ کے، شادی کے ڈنرز ٹیبل پہ بیٹھ کے، مسائل کے حوالے سے، ان کے حل کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کبھی، اسپیشلی میں سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں، بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، کسی نے اپنا کیریئر نہیں چھوڑا. چونکہ آپ لوگوں کا کیریئر یہ بزنس ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم چھوڑ کے نکلیں، سسٹم کو اور بہتر کرنے کے لیے نکلیں، جس کی ہم بات کرتے ہیں فنکشنز میں بیٹھ کے. تو میں ایک تو آپ لوگوں کو آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پالیٹکس عثمان ڈار کا کیریئر نہیں ہے. میں اپنا کیریئر چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے اس پالیٹکس میں آیا تھا. اور الحمدللہ جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو $40 ملین کا بزنس کر رہا تھا میرا ادارہ. تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ واقعی معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے شہر میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو میرے پالیٹکس کے اصول کیا ہیں کہ میں ایک امرجنگ پاکستان کے لیے، پروگریسو سیالکوٹ کے لیے، ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ جس کی بات میرے لیڈر، ہماری گورنمنٹ کرتی ہے، اس کے لیے میں آیا ہوں. اور ایمانداری کی بات ہے، حالانکہ میری وابستگی ایک سیاسی جماعت سے ہے، لیکن عثمان ڈار نے پچھلے 3 سالوں میں کبھی کسی کو اپنی سیاسی جماعت کی نظر سے نہیں دیکھا. کوئی شخص بھی، ایک میکر سے لے کے سیالکوٹ میں لیڈنگ انڈسٹریلسٹ تک، ڈرائی پورٹ ایئرپورٹ سے لے کر ایئر لائن تک، چیمبر سے لے کے ایسوسی ایشن تک، جس نے بھی پکارا ہے صرف یہ دیکھا ہے کہ یہ سیالکوٹ کا ہے، سیالکوٹ کے لیے محنت کر رہے ہیں. ان کو ہم نے کبھی سیاست کے تڑکڑے میں نہیں تولا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہم سیاستدانوں کی ایک، جو میں نے سیاست میں آ کے دیکھا، میرا تو خیر تجربہ نہیں تھا، ہر سیاستدان جب وہ پیک پہ ہوتا ہے اپنے،
تو اس کی ایک کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے, اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں سیاسی, وہ اسے فیلڈ کرتے رہتے ہیں. میرے بھی ارد گرد بہت سارے لوگ رہے ہیں 3 سالوں میں, مجھے بھی بڑے لوگ فیلڈ کرتے رہے ہیں. عثمان ڈار یار اس کا تعلق تو مخالف سیاسی جماعت سے ہے, اس کا بڑا گہرا تعلق تمہارے حریف کے ساتھ ہے, ایسا کام تو نہیں ہونا چاہیے یار, نہیں ٹھیک ہو رہا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, میں الحمدللہ سنتا سب کی ہوں. میرے یہاں 2 بڑے بھائی بیٹھے ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان کی بھی سنتا ہوں, یہ بھی مجھے بتاتے ہیں ایسے ایسے کرنا ہے. لیکن میں نے آج تک وہی کیا ہے جو مجھے سمجھ آیا کہ یہ سیالکوٹ کے لیے بہتر ہے, یہ ہمارے شہر کے لیے بہتر ہے, اور یہ انڈسٹری کے لیے بہتر ہے. اور مجھے خوشی ہے, مجھے خوشی اس لیے ہے کہ آج یہ جو گلدستہ سجایا گیا ہے میری دعوت پہ, کیونکہ بہت سارے لوگ جی تانوں نہیں پتا بے فیض نے انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا, اور میں لگا رہا کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی کیریئر بنانے تو یہاں آیا نہیں کہ میں دڑے اور ان چکروں میں پڑ جاؤں جی کہ میں نے بندوں کو اپنے ساتھ لگانا اور اگلا الیکشن جیتنا ہے, اس لیے میں نے کرنا ہے. میرا جو پیار محبت اس انڈسٹری کے لیے تھا وہ ایک انکنڈیشنل لو تھا آپ لوگوں کے لیے. کوئی ایک اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کس جماعت سے اس کی وابستگی ہے. اور میں آج یہاں لاؤڈ اینڈ کلیئرلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بزنس کمیونٹی کے حوالے سے عثمان ڈار کا کوئی گروپ نہیں ہے. نہ میں چاہتا ہوں کہ چیمبر کی پالیٹکس میں آؤں, انڈسٹری کی پالیٹکس میں آؤں, کیونکہ کچھ لوگ ایک پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وجہ یہاں بھی ایک چھوٹا سا الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں بہت سارے دوستوں نے پیار محبت کا اظہار کیا, جو میری اصل ذمہ داری ہے میری جماعت کے لیے, میرے لیڈر کے لیے. تو شاید ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی شاید کوئی انڈسٹری کے لیے یا میں کوئی ایسا پلان تیار کر رہا ہوں کوئی چیمبرز کے لیے, آگے الیکشن بھی آ رہا ہے. تو ایک تو میں ان تمام بزنس کمیونٹی کے دوستوں کا, بزرگوں کا 2 مین وجوہات جو میں ابھی رکھنے لگا ہوں. ایک تو کرونا پینڈیمک میں جو لاسٹ ایئر جب ہم نے کرونا فنڈ اکٹھا کیا, سیالکوٹ کی تاریخ میں 9 سے 10 کروڑ روپے اکٹھے نہیں کر سکے. اس میں ایک ٹیم تھی ہماری, اور الحمدللہ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے 9 سے 10 کروڑ روپے ہمیں فنڈ کے لیے دیے. اور سرفراز بھٹ صاحب بیٹھے ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں. ویسے تو سب نہیں, ماشاءاللہ جہاں جہاں ہم گئے ہماری ٹیم گئی, بہت پیار دیا, بہت محبت دی. سرفراز بھٹ صاحب کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم فیکٹری ایریا گئے تو ان کی فیکٹری جو کہ بند تھی, کرونا لاک ڈاؤن تھا, تو لائٹ بھی نہیں تھی شاید, تو گئے تو ان سے فنڈ مانگنے تھے. تو بھٹ صاحب کو شاید یاد ہونا ہو, یہ وہاں چارپائی پہ یا پتہ نہیں کوئی صوفہ تھا اس پہ بیٹھے تھے. تو وہاں سچویشن دیکھ کے ان کے بزنس کے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے فنڈ کی بات کروں کہ ہمیں کرونا فنڈ چاہیے. میں نے کہا آگے کاروبار کے حالات خراب ہیں. تو میں بھٹ صاحب کا حال چال پوچھ کر ہمارے ساتھ جو ٹیم تھی ہماری, میں اٹھنے لگا تھا. تو سرفراز بھٹ صاحب کہتے ہیں عثمان بیٹھ میں تینوں کچھ دینا چاہنا. تو میں نے لڑکوں کا بیٹھ جو بھٹ صاحب 50,000 یا لاکھ روپیہ دے دیں گے. تو یقین مانیے 10 منٹ کے بعد جب مجھے انہوں نے پیسے دیے تو وہ اینولپ میں تھے, تو میں نے کہا لاکھ روپیہ ہوگا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھٹ صاحب نے 10 لاکھ روپے ہمیں دیے. 10 لاکھ روپے. شاید ان کا کاروبار انہیں اجازت نہیں دیتا تھا اتنا فنڈ دینے کی, لیکن میں نے کرونا فنڈ جب سیالکوٹ میں ہم اکٹھا کر رہے تھے تو بڑے بڑے ایسے لوگوں نے بھی پیسے دیے جن سے میں بہت پیسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن اس طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اور ایک طرف سرفراز بھٹ صاحب کی میں نے اس لیے ایگزامپل دی کہ جنراسٹی کا تعلق آپ کی رچنس سے نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے امیر ہیں. جب آپ ویلفیئر کے لیے آتے ہیں تو پھر سرفراز بھٹ صاحب جیسی کئی ایگزامپلز ہیں کہ جن کے شاید کاروبار کے حالات بھی اجازت نہیں دے رہے تھے, انہوں نے 10 لاکھ دیا. اور بھٹ صاحب پیار تو ہم آپ سے پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن مجھے بہت اس وقت بھی آپ کے لیے پیار آیا کہ آپ نے مجھے خالی ہاتھ ایک نہیں جانے دیا, اور آپ نے پھر مجھے یہ بھی کہا, مجھے یاد ہے کہ اور پیسے چاہیے ہوتے دسیے, اور پیسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. تو دیکھیں شاید یہ میرا پہلا کیس تھا لاسٹ ایئر
جب ہم نے فنڈ اکٹھا کیا. لیکن میں اگر اپنا 3 سال کا موازنہ کروں تو ان 3 سالوں میں 3-4 دفعہ ایک میرے لیے امتحان تھا. چونکہ ذمہ داری ہے حکومت کا، میں نمائندہ ہوں. کرونا میں اس میں کوئی شک نہیں، انڈسٹری لاک ڈاؤن کا شکار، بندش کا شکار، مزدور بے حال اور ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی. جس طرح شاید پریزیڈنٹ نے یا کسی نے کہا کہ جی لاہور بھی کھل گیا، ملتان کھل گیا، اور یہاں جو کہ ہمارے ساتھ کینٹ بھی لگتا ہے، اس لیے بہت زیادہ سینسیٹیو تھا کہ انڈسٹری کھلنے سے کرونا نہ پھیل جائے. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ایون چیف سیکرٹری تک یہ سب اس بات پہ بضد تھے کہ سیالکوٹ کی انڈسٹری نہیں کھولنی، یہاں چھوٹی کاٹیج انڈسٹری ہے تو بہت زیادہ کرونا پھیل جائے گا. تو میرے لیے اس لیے وہ سب سے بڑا امتحان تھا کہ ایک طرف تو انڈسٹری تھی، بے روزگاری بھی ہونی تھی. تو سیاسی طور پہ اگر میں سیاسی فیصلہ کرتا، سیالکوٹ میں کرونا پھیل جاتا تو خوب کمپین ہونی تھی، جی انہیں کرونا پھرایا، انڈسٹری کھول دیتی ہے. جو عام طور پہ سیاستدان سوچتا ہے یار میں اپنے ووٹر کا سوچوں، ووٹر کا. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا میں اس وقت بھی اپنی انڈسٹری کے ساتھ، اپنے سیالکوٹ، اپنے عظیم لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا. اور اپنی ہی حکومت کو مجھے یاد ہے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کال کی اور میں نے کہا کہ کل ہماری بزنس کمیونٹی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے مجھ سے گلہ نہیں کرنا کہ اس پروٹیسٹ میں عثمان ڈار اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہو کر پروٹیسٹ کر رہا ہے اپنی حکومت کے خلاف. تو اس حد تک جانا پڑا، لیٹر بھی لکھے، سب کچھ ہوا. تو اللہ کا شکر ہے کہ انڈسٹری کھولنے میں کامیاب ہوئے. حالانکہ اب بات لمبی ہو جائے گی، اس وقت تیار تھے کہ لیبر کوارنٹین کر لیتے ہیں اور بس انڈسٹری کھولو. حالانکہ میرا اگر انڈسٹری سے تعلق نہ ہوتا تو مجھے پتا تھا 1,000 لیبر جو ہے کس طرح کوارنٹین کریں گے اپنی فیکٹریز میں، اور پھر ان کے جو گھر والے ہیں آنا جانا. پھر اس کے بعد جو ٹڈیب کی قدغن لگائی گئی جی کہ اپنی انوائسیں لیں اور ٹڈیب پہ جائیں اور اپنی ساری بزنس سیکریسی جو ہے، اس کے ریٹ، کسٹمروں کے ایڈریس، وہ سب کچھ جو ایک SRO جاری ہوا. تو یہاں کچھ دوست بیٹھے ہیں، گواہ ہیں. ادھر بھی اس وقت سیکرٹری کامرس سے بات کی کہ ہم یہ ہائیڈ کریں گے پرائسز بھی، ایڈریسز بھی، تاکہ ہمارے شہر کے لوگوں کی بزنس سیکریسی قائم رہ سکے. اور اللہ کا شکر ہے تب بھی ہم کامیاب ہوئے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3 سالوں میں دیکھوں سب سے بڑا وہ ٹیسٹ تھا. پھر دوسرا 26 فروری کو جب سیالکوٹ ایئرپورٹ لاک ڈاؤن کا شکار ہو جاتا ہے، پاکستان کے سارے ایئرپورٹ کھل جاتے ہیں، سیالکوٹ نہیں کھلتا. جی وہ ادھر قریب ہے بارڈر کے، اور مجھے یاد ہے ندیم قریشی صاحب تھے اس وقت چیئرمین، اور انہوں نے بڑی کوشش کی. میں ان کی بھی ایفرٹس کو سراہنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے چین نہیں لینے دیا، کیونکہ ہمارا اس وقت بھی ایئرپورٹ بند ہونے کی وجہ سے روزانہ کروڑوں روپے کا ریونیو کا لاس ہو رہا تھا. اور مجھے یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ 15 دن مہینہ اور رہتا ہے تو کروڑوں اربوں میں بات چلی جائے گی. تو اس وقت آج پتہ نہیں ندیم قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں، اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ پورا سٹینڈ لیا، اپنے ہی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ سیالکوٹ کی نمائندگی کی، اور مجھے خوشی ہے ہم نے تب بھی ایئرپورٹ کھلانے میں کردار ادا کیا تھا، حالانکہ گورنمنٹ نہیں تھی کھول رہی. تیسری میرے بھائی یہاں فضل جلانی صاحب بیٹھے ہیں. دیکھیں ایئر سیال ہمارا فخر ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں جائے گی سیالکوٹ کا نام روشن کر رہی ہے. پروجیکٹ تو ان کا پہلے سے تھا، لیکن وہی سیکرٹریوں نے فائلیں دبائی ہوئی ہیں. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہ بھی ایک امتحان تھا بڑا. چیئرمین صاحب ناراض بھی ہوئے مجھ سے کہ کام نہیں ہو رہا یا اس کو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سرخرو ہوئے. پھر اسی طرح ہماری جو سرجیکل انڈسٹری ہے اس کو بندش کا سامنا تھا. ڈریپ نے جو ایک میڈیکل ڈیوائسز میں SRO ڈال کر پوری انڈسٹری کا پٹھا بٹھانے کے چکر میں تھے. تو خیر اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں کوئی جیتا ہوا ہے میں نے تو نہیں ہوں اپنی گورنمنٹ میں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے لیڈر کا اور اپنی جماعت کا، جس کی وجہ سے میں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے. ورنہ جیتے ہوئے MNA کا ایک اپنا ویٹ ہوتا ہے. اور کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کام لوگوں کے ہوئے ہیں یا انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہوں گے، یہ سب کچھ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کی اپنی خواہش نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اندر خود پیشن نہیں ہوگا کہ مجھے انڈسٹری کے لیے کچھ کرنا ہے.
اور بہت سارے لوگ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، جی ہم اسلام آباد جاتے ہیں، عثمان ڈار گاڑی میں بیٹھتا ہے، میٹنگز کراتا ہے اور یہ وہ کچھ کرتا ہے. وہ اس لیے کہ میں آپ میں سے ہی ہوں. میں بھی آپ لوگوں کی طرح دسمبر کے مہینے میں سردیوں میں 30 کلو کا بیگ اٹھا کر پیرس کی سڑکوں پہ، فرینکفرٹ کی سڑکوں پہ، یورپ میں بزنس حاصل کرنے کے لیے ایک محنت سٹرگل زندگی میں نے دیکھی ہوئی ہے انڈسٹری کی. اور مجھے پتا ہے کہ میرے شہر کے یہ محنتی عظیم لوگ جو اس شہر کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اگر ان کو سپورٹ کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے راستے کی رکاوٹیں خود جا کر ہٹائی جائیں، اور یہی سیالکوٹ $2.5 بلین سے انشاءاللہ $5 بلین پہ جا سکتا ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہی وجہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی سطح پہ انسٹیٹیوشنز کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور میں شیخ ریاض صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں ہے کہ نہیں، چند روز قبل فیڈریشن کے لوگ مجھے ملنے آئے تھے. اسلام آباد سے مجھے کال آئی، جی آپ انہیں ملیں چونکہ چیمبر کا الیکشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ لگیں اور اپنا کردار ادا کریں، ہم حکومت میں ہیں. آپ تو نہیں تھے بیٹھے یہاں، میرا خیال ہے آپ کے کوئی نمائندے بھی نہیں تھے اس میٹنگ میں. اور میں نے ادھر بھی ان سے یہی بات کی تھی. میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میرا ایک سیاسی وابستگی ضرور پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا میرا لیڈر ہے عمران خان، لیکن میں کوئی چیمبر کی پالیٹکس کے لیے یا اس انڈسٹریل پالیٹکس کے لیے نہیں ہوں. میری ذمہ داری تو یہ لگی ہے کہ میری جماعت نے یہاں کیسے مضبوط ہونا ہے. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چیمبر کے اندر آپ ہمارے گروپ کو سپورٹ کریں اور سیالکوٹ کی بھی بہتری ہے اور چیمبر کی بھی بہتری ہے. تو میرا انہیں جواب یہ تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں جب سیالکوٹ کی چیمبر آف کامرس حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہی ہے، پوری انڈسٹری سپورٹ کر رہی ہے، پوری انڈسٹری ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. اور خاص طور پہ میں یہاں شیخ صاحب، چونکہ ملک اشرف صاحب آپ کی چوائس تھے، آپ نے ہی انہیں پریزیڈنٹ لگایا تھا. حالانکہ شروع میں مجھے ملک صاحب بالکل جوید میاں داد کی طرح ٹپ ٹپ کر رہے تھے، تو میں نے کہا پتہ نہیں کچھ کر پائیں گے کہ نہیں. ماشاءاللہ جوید میاں داد کی طرح آخر میں سینچری کر کے نکلے تھے یہ. تو میں نے ان کی بھی ایگزامپل دی اور آج بھی کچھ دوستوں کو دے رہا تھا. میں نے کہا اگر میں چیمبر کی پالیٹکس میں جاتا ہوں تو یہی ہوگا نا یار، میرا بندہ آنا چاہیے. اور میں یہ سیاسی بات نہیں کرنے لگا. میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے بھی چیمبر پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ کسی شخص کو بٹھاؤں گا تو اتنی اچھی کوآرڈینیشن شاید ہی کوئی کر سکے جتنی ملک اشرف صاحب نے میرے ساتھ کی ہے. تو میں کیوں ان چکروں میں پڑوں؟ ماشاءاللہ انڈسٹری چل رہی ہے، کر رہی ہے، ٹھیک ہے. انڈیویجولز ہیں، آج بھی الیکشن ہے، کھڑے ہیں. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. جو کھڑے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. انڈیویجولز کو اگر میں چیمبر آف کامرس میں آؤں گا ووٹ دینے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی انڈیویجولز کو ووٹ دوں گا جس کو میں سمجھوں گا کہ یہ انڈسٹری کے لیے کچھ کر رہا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی گروپ سے ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ میرا تھا آج واضح کرنا. دوسرا، میں آج کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ان 3 سالوں میں نے لرن کیا ہے ہماری بزنس کمیونٹی جس میں بہت پوٹینشل ہے. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ میں جو پوٹینشل ہے سرکاری سطح پر، سیالکوٹ کو ہم اس طرح سے نہیں اس کی سرپرستی کر پا رہے جس طرح سیالکوٹ اوپر جا سکتا ہے الحمدللہ پاکستان میں. تو میری یہ سجیشن ہے، چونکہ شیخ ریاض صاحب بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں ہی، کہ میں نے 3 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے چیمبر پریزیڈنٹس آتے ہیں، ایسوسیشنز کے چیئرمین آتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. ہر پریزیڈنٹ جو بھی آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے میں مسائل حل کروں، اور ہوتے بھی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ 1 سال کے بعد جب وہ چلا جائے گا، ایک تو انسٹیٹیوشنل میموری اس کے پاس ساتھ ہی چلی جائے گی، اور دوسرا بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں سیالکوٹ کے، اس کو پھر وہ کیری نہیں کر پاتے ہیں بزنس کمیونٹی کو لے کے. تو میری سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کو بھی یہ پرپوزل ہے، میں نے پہلے بھی بہت جگہ بات کیا کہ آپ لوگ سیالکوٹ کی ایک بزنس کونسل بنائیں. جیسے اب الحمدللہ سیالکوٹ ایک گروپ آف انیشیٹیوز بن چکا ہے. ایئرپورٹ کو لے لیں، ایئر لائن کو لے لیں، ڈرائی پورٹ ہے، آگے ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور یہی لوگ، یہی شیخ صاحب گلدستہ جو آپ نے ماشاءاللہ پچھلے
30-40 سالوں میں ماشاءاللہ آپ نے بنایا. یہی گلدستہ آپ کا اس بزنس کونسل میں ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگلے 2 سالوں میں نے سنا ہے کوئی پاکستان کی بھی کوئی بزنس کونسل ہے, اگر سیالکوٹ کی ہماری بزنس کونسل اس ملک کا برانڈ نہ بنے اور کام نہ کر کے دکھائے, 2 سال کی میں گارنٹی دیتا ہوں, چاہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھنا ہے یا کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, اس بزنس کونسل کا پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے سیالکوٹ کو $5 بلین پہ لے کے کیسے جانا ہے. دیکھیں چیمبر کا ایک سال میں آ کے ایک پریزیڈنٹ یا ایسوسی ایشن کے چیئرمینز نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ایک روڈ میپ بنا کر پھر اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں پھر اس کی سب گروپس بن سکتے ہیں. کیونکہ میں تو وہاں دیکھا ہے 40-45 چیمبرز ہیں اور ان کے صدر آتے ہیں اور کامرس منسٹری میں اور سب کو وہ ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بزنس کونسل کو کامیاب کروانا شیخ صاحب, حکومتی ایوانوں میں جہاں تک ایکسیس کی بات ہے, جو پروجیکٹس جو پھر التوا کا شکار ہو جاتا ہے, میں اس کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. اور دوسرا جو سیالکوٹ کے پھر یہاں ینگ انٹرپرینورز بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے. وہ یہ کہ میں چند روز قبل سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو سینئر بزنس مین ہیں, انہوں نے بڑی محنت سے ایک یونٹی بھی قائم کی ہے, اور سیالکوٹ کی ہماری بزنس کمیونٹی کی ایک بڑی زبردست پرسیپشن ہے پورے ملک میں. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا, اب اگلی نئی جنریشن آ رہی ہے, شیخ صاحب نے ماشاءاللہ ان کے سارے جو پرانے دوست ہیں, ایک بزنس کمیونٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں جتنے بھی ینگ انٹرپرینورز بیٹھے ہیں, میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اسی روایت کو آپ لوگوں نے لے کے آگے بڑھنا ہے, اسی روایت کو لے کے آگے بڑھنا ہے. وہ اس لیے کہ میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی والوں کو بھی دیکھا ہے, فیصل آباد والوں کو بھی دیکھا ہے, لاہور والوں کو بھی دیکھا ہے, جہاں جہاں انڈسٹری ہے. خدا دی قسم سیالکوٹ دی بریڈ نہیں ہے. سو اس خوبصورتی نو آپ لوگوں نے قائم رکھنا ہے. میں صرف آخر میں 2-3 چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اخلاق صاحب نے بھی بات کی ہے, تو 5-7 پروجیکٹس جو سیالکوٹ میں ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کا کنسرن ہے, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک تو 17 ارب روپے کی انہوں نے بات کی, یہ وہ پروجیکٹس میں بات کرنے لگوں جو گراؤنڈ پہ ہیں, جو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے 2 سال کے اندر جب ہماری حکومت کا ٹینیور ختم ہو, تو میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, اور اس کلپ کو آپ لوگوں نے ریکارڈ کا حصہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو بہتر سیالکوٹ دے کے جائیں گے, بہتر سیالکوٹ اگلے 2 سال میں انشاءاللہ تعالی. ہم لگے ہیں 3.5 ارب روپے سے, یہ جو امن آباد روڈ پہ یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنائی جا رہی ہے. یہ 17 ارب روپے کی پروجیکٹس کی جو اخلاق صاحب نے بات کی. ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پروجیکٹس ٹی وی پروگرامز میں بھی آپ دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارا پروجیکٹ تھا, ہماری گورنمنٹ کا تھا اور اب یہ کر رہے ہیں. میں ان پروجیکٹس کو بزنس ٹرم میں ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں ایسے سیمپل کا کوئی فائدہ نہیں جس سیمپل کی بیس پہ آپ آرڈر نہیں لے کے آ سکتے, یا آپ اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتے, اور وہ سیمپل آپ نے بنا کر سائڈ پہ رکھ دیا ہے, نہ آپ اسے بزنس لا پا رہے ہیں, نہ کوئی آپ اس سے اپنا کاروبار بڑھا پا رہے ہیں. یہ پروجیکٹس اگر کوئی کہتا ہے جی ماضی میں تھے, اور بہت سارے یہاں بیٹھے لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے شب و روز محنت کر کے, جیسے انڈسٹری کے مسائل ہم سن رہے ہیں, 10-10 سال 5-5 سال کن چیزوں کو لگے ہیں, بڑی محنت سے ہم نے چیزوں کو گراؤنڈ پہ لے کے آئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ خود کس حد تک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ چیزیں گراؤنڈ پہ آئیں, وہ کام کی شکل میں جائیں. تو یہ جو پروجیکٹس 17 ارب روپے کی بات کی جا رہی ہے, لائنوں, یہ جو پٹری ہے ریل کی اس طرف کا جتنا کارپوریشن کا ایریا ہے, اس سارے کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ سیوریج سسٹم جو ڈل رہا ہے, جو کہ بہت بڑا پرابلم ہے, اس کی وجہ سے یہ کھدائی ہوئی ہے. لیکن اس کا ایک ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ جس ٹھیکیدار نے اس کا ٹھیکہ لیا, اس کو پلوں کا سڑکوں کا تو تجربہ ہے, لیکن سیوریج سسٹم پانی کے پائپ ڈالنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس پروجیکٹ میں ہمیں شروع میں بہت مسائل آئے ہیں, اور الحمدللہ اب حل کیے ہیں.
کشمیر روڈ سے جو لوگ گزرنے والے ہیں, ایڈوانس روڈ سے جو لوگ گزرنے والے ہیں, آپ تسلی رکھیں, آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ رات کو بھی کام ہو رہا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے 1-1.5 ماہ میں ہم اس پروجیکٹ کو جو کشمیر روڈ کا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماڈل روڈ کے طور پہ, جو پہلا جو ایک انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمارا ویژن ہے نا, میں آج آپ کو ادھر پروگرام میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم کشمیر روڈ کو سیال کوٹ کا جو ہم سمجھتے ہیں, جن 17 سڑکوں کے لیے ہم نے 1 ارب روپیہ لیا ہے اس بجٹ میں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی ماندہ 16 سڑکوں کو بھی اس شکل میں لے کے آئیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. پھر 3.5 ارب روپے یونیورسٹی کے حوالے سے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, پھر بریار صاحب نے بات کی ہے 16 ارب روپے کی. بریار صاحب تقریباً 2 ارب روپے نا اسی بجٹ میں آ چکے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. اور ہماری کوشش ہے, طاہر رحمان صاحب سے بات ہوئی ہے کہ ٹیکنیکل یونیورسٹی کی کلاسز بھی ود ان نیکسٹ 2 ایئرس شروع ہو سکیں. تو وہ بھی 16 ارب روپے کا الحمدللہ پروجیکٹ, جو کہ ماضی میں بھی آیا تھا, آپ کے سامنے نہیں ہو سکا. زین صاحب نہیں آئے, میں اپنے بھائی زین کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. 6 ارب روپے کی لاگت سے پہلے تو وہ 250 بیڈ کا ہاسپٹل تھا, زین صاحب کے پرسنل دلچسپی کی وجہ سے اب الحمدللہ وہ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, نیا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, اور اس کے بھی فنڈز پارک ہو چکے ہیں. یہ وہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں جو یہ نہیں ہم کہہ رہے کریں گے یا PC1 بنیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ بس جن کا آغاز ہو چکا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم نے یہ ختم کرنا ہے. اسی طرح جو آپ نے چند روز قبل دیکھا, 28 ارب روپے کی لاگت سے سیال کوٹ کھاریاں موٹر وے الحمدللہ آپ لوگوں کو تحفہ ملا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی اناگوریشن کر دی ہے, اور اس کے اوپر بھی ساری زمین کی خرید و فروخت چل رہی ہے, اور وہ بھی پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ گراؤنڈ پہ ہوگا. اس کے بعد عمر میر صاحب نے 1 ارب 30 کروڑ کا آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ ٹوٹل 80 بلین 80 ارب روپے کے وہ پروجیکٹس ہیں جو الحمدللہ ہم 2 سالوں کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے, جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہتر سیالکوٹ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. اب وہ پروجیکٹس جو PC1 بننے جا رہے ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس میں ہم امتیاز میگا سٹور سے انشاءاللہ تعالیٰ سمڑے حال کا جو گول وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے 6 لین انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں نے کہا یہ بھی بتاتا چلوں, اس کا بھی PC1 بنوا رہے ہیں. انڈر پاس جس کی بڑی ضرورت ہے, کوٹلی بیرام والے جو چونک ہیں اپ ٹو KFC جو ہمارے کینٹ کے رہائشی ہیں, کشمیر روڈ سے انہیں ایشو ہو جاتا ہے, اس کو بھی ہم نے وفاق سے منظور کروا لیا, چونکہ اس کے فنڈز جب تک مجھے اتنے نہیں دیں گے میں نہیں چاہتا کھدائی کی جائے, ادروائز وہ آپ کا منظور ہو چکا ہے انڈر پاس بھی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کھدائی کر کے بعد میں ہمیں کوئی پرابلم آئے. مرے کالج وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی بنائیں گے, وہ بھی سمجھ لیں کہ آلموسٹ کام تیار ہے. سیالکوٹ کے نوجوان دیکھیں, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ 137 سال پرانا مرے کالج, اور جہاں علامہ اقبال پڑھے ہوں, اور اس کالج میں 4000 سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جن کو گجرات یونیورسٹی کی ڈگری دی جاتی ہے. تو کم از کم میرا ضمیر تو مجھے اجازت نہیں دیتا, پوری کوشش کر رہے ہیں چودھری ہلاک صاحب اور میں کہ مرے کالج کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی کا درجہ دلائیں گے. اس پروسیس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. عدالت گڑھا کی طرف جو لوگ رہتے ہیں اس روڈ کو بھی ڈبل کروا دیا ہے. شاپ پورا فلائی اوور بہت ٹاپک رہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ابھی تک بن جانا چاہیے تھا. میں اس کے لیے آپ سب سے معذرت ہوں. چودھری ہلاک صاحب بھی لگے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں پوری, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انہی اگلے 2-3 ماہ میں جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی ہے, شاہپورہ برج اور اس کا جو ڈیفنس روڈ ہے وہ کارپیٹ کر دیں گے. لیکن یہ جتنے بھی پروجیکٹس 80 بلین اور نئے ڈال کے عثمان ڈار کی یا چودھری ہلاک کی تختی نہیں لگ رہی, سیال کوٹ کے ٹیکس پیئر کی تختیاں لگ رہی ہیں 100 ارب روپے کے پروجیکٹس پہ. تو مجھے خوشی ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے. میں ہمیشہ سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ جتنا PSD ہے اس ملک کا, ایون ADP ہے پنجاب کی, ان سب کو ٹیکس پیئر کے نام سے منسوب کریں. لیکن جب تک ہم اپنے ٹیکس پیئر کو ریکگنائز نہیں کریں گے, عزت نہیں دیں گے,
اور ہم کہتے ہیں ہم نے ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے. تو اس کی سیالکوٹ نے الحمدللہ لیڈ کیا ہے اور ہماری اس ٹیکس پیئر کی کاوش کو ملکی سطح پہ سراہا گیا ہے.